بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے میلادی دوستوں کی طرف سے ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ 14 اگست مناتے ہیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مناتے۔ 14 اگست منانا جائز ہے اور میلاد منانا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح آپ مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، آپ نہ تو خوشیاں مناتے ہیں نہ ہی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، الٹا جو یہ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بدعت کے فتوے جاری کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمارے وہ جو میلادی دوست ہیں ان کے اعتراض کو سمجھ لیا ہے، اب ذرا توجہ کے ساتھ ہمارے جواب کو بھی سمجھیے گا۔ ہم 14 اگست کیوں مناتے ہیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن اور عید ہم کیوں نہیں مناتے؟ 14 اگست ہم اس وجہ سے مناتے ہیں کہ 14 اگست کوئی مذہبی رسم نہیں ہے۔ 14 اگست کو ہم سنت نہیں کہتے اور سنت اور ثواب سمجھ کے ہم نہیں مناتے 14 اگست کو، اور 14 اگست دین کے نام پہ نہیں منائی جاتی۔ جبکہ عید میلاد النبی ہم اس وجہ سے نہیں مناتے کیونکہ عید میلاد النبی کا جو جشن ہے یہ بدعت ہے۔ بدعت کیوں ہے؟ بدعت اس وجہ سے ہے کہ عید میلاد النبی جو ہے یہ ایک مذہبی عبادت کے طور پہ منائی جاتی ہے، یعنی جو لوگ مناتے ہیں وہ اس کو عبادت کہتے ہیں، اس کو باعث ثواب بتاتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کے عبادت ہونے کے لیے یا کسی چیز کے باعث ثواب ہونے کے لیے کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کو عبادت یا کسی چیز کو ثواب بنایا جائے اور اس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہ ملتا ہو تو ایسی چیز بدعت ہوتی ہے۔ اگرچہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی جو خوشی ہے وہ تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے اور خوشی ہونی بھی چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ جو جھنڈیاں لگانا ہے، جلوس نکالنا ہے، اسی طریقے سے یہ جو راستے بلاغ کرنا ہے اور خصوصی طور پہ اس طریقے سے جو کیک کاٹنا ہے، جو اہتمامات کیے جاتے ہیں عبادت کے نام پہ اور ثواب کے نام پہ، ان کا ثبوت جو ہے قرآن و حدیث سے بالکل نہیں ملتا۔ تو بات کو سمجھیں، ہم 14 اگست اس وجہ سے مناتے ہیں کہ 14 اگست میں عبادت کوئی نہیں کہتا، عبادت کے طور پہ نہیں مناتے۔ اسی وجہ سے دنیاوی طور پہ کوئی بھی کام ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جس کی شرعاً ممانعت نہ ہو، لیکن عبادت کے طور پہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جا سکتا کہ جس کی شرعاً ممانعت نہ ہو، بلکہ عبادت صرف و صرف وہی ہوتی ہے جس کا ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہو۔ اگر کسی بھی ایسی چیز کو عبادت بنا کے پیش کر دیا جائے جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہ ہو تو ایسی چیز بدعت کہلاتی ہے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ پہ ہم نہ تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں نہ ہی خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ولادت مبارکہ تھی وہ جب ہوئی تھی اس وقت خوشی منانا بھی اچھی بات تھی، باعث ثواب تھا، اور مٹھائیاں تقسیم کرنا بھی اچھی بات تھی، لیکن نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کو ہر سال برتھ ڈے کے طور پہ منانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ایسا کوئی بھی تہوار موجود نہیں ہے کہ ہر سال کو برتھ ڈے منائی جائے، جبکہ یہ تو دوسرے جو لوگ ہیں، یورپین جو لوگ ہیں، یہ تو ان کی ایک رسم ہے، یہ ان کا کلچر ہے، اسلام کا کوئی کلچر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اگر اسلام کا کلچر ہوتا، ایسا کام کرنا باعث ثواب ہوتا یا اچھا ہوتا تو نبی علیہ السلام خود ہر سال اپنی ولادت کے دن خوشی مناتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے، اپنا برتھ ڈے، جنم دن مناتے۔ اگر نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت اس طریقے سے نہیں منائی تو ہمیں بھی اس طریقے سے نہیں منانی چاہیے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم خوشیاں کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں بچے کی پیدائش کے اوپر۔ ہاں، اگر کوئی ہر سال اس طریقے سے خوشیاں مناتا ہے تو وہ بھی ایک غیر شرعی کام ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی جواز نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کو عبادت قرار دیا جائے، عبادت تو دور کی بات ہے،
بلکہ وہ دین اسلام کے شریعت کے منافی ہے، شریعت کے موافق بالکل نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو اعتراضات ہیں آپ کو ان کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔